وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ انتہائی قابل قدر بزرگان دین، ملت ابراہیمی کے نوجوان ساتھیوں، اس سے قبل گزشتہ جمعے میں بتلایا گیا کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے وہ بیان کیا گیا۔ آپ کے سامنے آج یہ رکھنا ہے کہ محرم الحرام یہ حرمت کا مہینہ، احترام کا مہینہ کس درجے تک ہے۔ بزرگان دین، محرم الحرام اتنی اور اس قدر احترام کا مہینہ رہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جتنے نوازشات یا جتنے انعامات کیے ہیں، یا اسلامی تاریخ کے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام محرم الحرام میں ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، محرم الحرام کا مہینہ۔ ابلیس کو اپنے دربار سے مردود کر کے دھتکار دیا، محرم الحرام کا مہینہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر جا کر ٹھہرتی ہے برسوں بعد تو محرم الحرام کا مہینہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور حضرت یونس کی دعا قبول ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اور آگ کو گلے گلزار بنایا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قوم فرعون سے نجات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تو محرم الحرام کا مہینہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین سے آسمانوں پر بلند کر دیا، اٹھا لیا تو محرم الحرام کا مہینہ۔ مزید آگے بڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تو محرم الحرام کا مہینہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو محرم الحرام کا مہینہ۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی ازواج مطہرات کا انتقال محرم الحرام میں ہوا۔ اسلامی تاریخ یہ بتلاتی ہے
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا محترم ہے۔ بزرگان دین جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدائی فرما دی اماں حوا سے، حضرت آدم علیہ السلام جدائی میں اتنے روئے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، ان کے بعد ان کی اولاد پیدا ہونے والی تا قیامت ساری انسانیت بیٹھ کر رونے لگ جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام روئے ہیں، اتنے زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے، تو جس دن قبول کیا تو محرم الحرام کا مہینہ، اور مزید اتفاق بتلاؤں کہ وہ محرم الحرام 10 محرم الحرام، صرف محرم الحرام نہیں بلکہ 10 تاریخ محرم الحرام۔ تو محرم الحرام کا مہینہ اور اس میں خاص طور سے 10 تاریخ کا احترام، آپ نے دیکھا کہ تمام یہ واقعات یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا ہی احترام کا، بڑا ہی برکتوں کا ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمام بابرکت واقعات اس کے اندر رونما فرمائے۔ یاد رکھیں اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی تو ذی الحجہ کا مہینہ، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور خاندان رسول کی قربانی پیش کی تو محرم کا مہینہ۔ قربانی دیکھیں، قربانی میں وہاں بھی نبوت کا لال ہے، یہاں بھی نبوت کا لال ہے۔ آپ کو یہ بتلاتا چلوں قربانی کوئی نئی چیز نہیں رہی، قربانی شروع سے رہی ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے، شروع سے قربانی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو فروغ دینے کے لیے جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو اس دنیا میں بھیجا تو اور ان کی نسل انسانیت فروغ کرنے لگی تو فروغ بئی معنی ہوئی کہ حضرت اماں حوا سے صبح میں 2 اولاد ہوا کرتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، شام میں پھر 2 اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون یوں بنایا کہ جو جوڑا شام میں ہوا ان میں لڑکا اور جو جوڑا صبح میں ہوا ان میں کی ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح کیا جائے گا، اور جو صبح میں لڑکا پیدا ہوا اور جو شام میں لڑکی پیدا ہوئی اس میں آپس میں نکاح کیا جائے گا تاکہ یہ نسل انسانیت بڑھے۔ لیکن ان کی ایک اولاد تھی، ایک صاحبزادے تھے قابیل اور دوسرے صاحبزادے حابیل۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بالمقابل حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین تھی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے قابیل نے یہ چاہا کہ وہ اپنا نکاح اس لڑکی سے کرے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو کہ قانون خداوندی کے خلاف ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قربانی پیش کرو۔ جی قربانی کا طریقہ کیا رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کا طریقہ یہ رہا کہ جس کے پاس جو بھی چیز ہوا کرتی تھی اسی کو قربانی میں پیش کر دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کا دستور یہ رہا کرتا تھا
کہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتی، پسند ہوتی، قبول ہوتی، تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، یہ اس بات کی پہچان ہوتی کہ اس انسان کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اس حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ ابھی تک یہ واقعات آپ نے اردو لفظوں میں سنے، اب آپ قرآن کریم کی آیت سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ جب ان دونوں میں قربانی پیش کی تو اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس حسد میں آ کر ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ آیت، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھی گئی۔ لہذا اس جملے کی وضاحت کے لیے ایک بات کہتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول کرنے کا سلسلہ اور طریقہ یہ رکھا کہ آگ بھیجا کرتا۔ اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کی پہچان بھی ہوتی تھی، اس سے انسان رسوا ہوتا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا مال حرام ہے کہ حلال ہے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا امت محمدیہ پر کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو رسوا نہیں کیا آسمان سے آگ کو بھیج کر، بلکہ پسے پشت ڈال دیا، پسے پردہ ڈال دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے سوائے میرے، میں جانتا ہوں کہ میرے نزدیک کون محبوب ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اللہ کے دربار میں لے کر آتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، نہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ پوست کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، میں تمہارے دلوں کے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے، لیکن اس امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو رسوا نہیں کیا کہ آگ کو بھیج کر کے پتہ لگ جائے کہ اس کی قربانی قبول ہے کہ یا نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا احسان ہے، ایک اللہ کا انعام ہے اس امت پر۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے وہ جو آگ آیا کرتی تھی وہ اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی، تو آپ اتنی موٹی سی بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب چیز جل جاتی ہے وہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قربانی کرو اگر تمہارے پاس وسعت ہے، اب تم نے قربانی کی تو اس کا مالک اللہ ہو گیا ہے جی۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، اس کے مالک آپ نہیں رہے، آپ نے کسی کو صدقہ کیا، آپ اس کے مالک نہیں رہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا تو آپ اس کے مالک نہیں رہے، اللہ مالک ہو گیا۔ اب وہ اس کو جلائے یا باقی رکھے، لیکن اللہ نے پھر احسان فرمایا، ایک اور انعام فرمایا کہ نہیں، کہ اس امت کے لوگوں کے لیے یہ قربانی بھی اللہ کے لیے کرے گا، لیکن یہ اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا۔ پتہ لگا قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسی اتنی بڑی عبادت سے محروم ہوتے ہیں کہ اللہ کی دعوت کو قبول کریں۔ اسی لیے بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ کی دعوت ہوتی ہے، اللہ تمہیں دعوت دینا چاہتا ہے اور تم روزہ رکھ کر آ جاؤ، اللہ کے اس انعام کی ناشکری کرنے لگ جاؤ، اللہ کے اس نعمت کی ناقدری کرنے لگ جاؤ، اس لیے فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
یہ انعام فرمایا اس امت محمدیہ پر۔ الغرض، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے جسے اپنے دربار میں قبول کرنا ہوتا ہے اس کا امتحان ضرور لیتا ہے، اور جب امتحان لیتا ہے اور امتحان لینے کے بعد ارشاد فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ لہذا یہ محرم الحرام کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا حسین کی قربانی کو قبول کیا۔ سیدنا حسین نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا۔ سیدنا حسین کی قربانی کو آپ محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کی زبان سے نکلے محرم تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ نہیں، اس مہینے کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے یہ آپ کو آج جاننا ہوگا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ محرم الحرام یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام قربانیوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ محرم الحرام سنتے ہی صرف یہ آتا ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے، نہیں، محرم کی پہلی تاریخ سے 17 تاریخ تک شہید ہونے والوں کی ہسٹری موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ یہ صرف اسی لیے نہیں جانا جاتا۔ کون عمر فاروق؟ کون عمر؟ وہ عمر فاروق کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا، عرض کیا دربار الہی میں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر یا بعمرین، اے عمر بن الخطاب عمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر چاہیے، اب تیری رضا تو عمر ابن خطاب کو بخش دے یا عمر ابن ہشام کو بخش دے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رب کے دربار میں دعا کی ہے۔ پتہ لگا یہ دعا ہے، عمر دعا ہے رسول کی، مراد رسول عمر فاروق۔ ابو بکر آیا تو نبی کا مرید بنا، عثمان غنی آیا تو نبی کا مرید بنا، علی المرتضیٰ نبی کے دامن میں آیا تو نبی کا مرید بنا۔ نہ جانے کتنے صحابہ جو بھی نبی کے دامن میں آتے گئے نبی کے مرید بنتے چلے گئے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، یہ مرید نہیں، یہ مراد رسول ہے، یہ نبی کی مراد ہے۔ اسے مانگا رو رو کر کے، اور کس لیے مانگا؟ لوگوں، آپ کہتے ہو کہ ہم نبی کا نام لیتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اس اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر فاروق کی طلب کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے یوں نہیں مانگا کہ عمر چاہیے، نہیں کہا کہ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں اور جتنے انسان اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق کی قدموں کی دھول تو کیا حضرت عمر فاروق کی دین ہے کہ حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو عزت ملی۔ اب جتنے انسان اسلام کی بدولت عزت میں آتے ہیں وہ عمر فاروق کی بدولت عزت میں آتے ہیں۔ اسلام جس کے دامن میں یا جو اسلام کے دامن میں آیا اسے عزت ملی تو عمر فاروق کی بدولت ملی۔ اب یہ چاہے کہ میں اسلام کو مانوں عمر کو نہ مانوں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اسلام اور عمر جدا جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام کو عزت ملی ہے عمر فاروق کی بدولت، اور جب عزت ملی ہے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے۔ اور جب عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا بول بالا شروع کیا تو یوں نہیں کیا۔ میں آپ سے بتلاتا چلوں کون عمر فاروق؟ 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد چھپ کر کے عبادت کی۔ عمر فاروق سے جب اسلام قبول کیا گیا، عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟
عمر کیوں پوچھتے ہو؟ بے شک میں سچا نبی ہوں۔ یا نبی اللہ، کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ عمر بے شک سچا دین ہے۔ یا نبی اللہ، کیا وہ اللہ سچا نہیں ہے؟ عمر بالکل اللہ برحق ہے۔ تو پھر نبی سچا، دین سچا، اللہ سچا، تو پھر عبادت چھپ کر کیوں کی جائے؟ وہ برحق خدا جو سچ، جو حق پر حق کو غلبہ دینے کے لیے اس نے ایسے ایسے واقعات کو رونما کیا۔ آج انسان حق پر بولنے کے لیے، حق کو سننے کے لیے اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ حق کی طلب میں نکلے، یا کہیں حق بیان کیا جائے حق کو سنے، حق کو سمجھے۔ عمر فاروق نے حق طلب کیا تو نبی نے کہا کہ برحق ہے، نبی برحق، خدا برحق، دین برحق۔ عمر نے کہا تو پھر نماز یعنی عبادت کھل کر ادا کی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق کی بدولت کعبے کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور آج تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ عمر فاروق، وہ کعبۃ اللہ جس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے سے 1 لاکھ نماز کے برابر کا ثواب ملتا ہے، اس کا دروازہ کھولنے والا عمر فاروق ہے۔ مومنین حضرات، یہ عمر فاروق کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سیدنا عمر فاروق کے کارنامے، ان کی شان، ان کے واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا